سے سب سے پہلے عثمان کاکڑ صاحب، آج اندر 5 گھنٹے آپ کا اجلاس چلتا رہا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو لانگ مارچ کو آپ نے مشروط کیا تھا استعفوں سے، اس کے اوپر آ کے بات رک گئی ہے، اور کیا مولانا صاحب جو ہیں اب وہ ناراض ہو کے گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ بہت مہربانی آپ کی اور آپ کی ٹی وی چینل کا. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ نظام کو بدلنے کے لیے بنا تھا، صرف ایک چہرے کو ہٹا کر جو ہے دوسرے کو لانے کے لیے نہیں بنا تھا. تو لہذا ہمارے بعض ایک پارٹی جو ہے اس کو شاید یہ غلط فہمی ہوگا کہ ہم صرف جو ہے اس چہرے کو بدلنے کے لیے نکلے ہیں. تو لہذا آج جو طویل میٹنگ تھا اس وجہ سے تھا کہ سارے موضوعات جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے، اور ڈسکشن میں جو ہے بہت زیادہ سودمند ڈسکشن بھی ہوا ملک کو، ملک کے اداروں کو. تو لہذا 9 پارٹیوں کا ایک ہی رائے تھا، وہ رائے یہ تھا کہ چہرے کے بجائے نظام کو بدلنا چاہیں. انتخاب کا حق، ووٹ دینے کا حق 22 کروڑ عوام کو ہونا چاہیے، جس کے تقریباً 11 سے 12 کروڑ ووٹر جو ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خارجہ و داخلہ پالیسی جو ہے وہ عوام کے منتخب پارلیمنٹ کو طے کرنا چاہیں، اور ملک کی سپرمیسی جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ہونا چاہیے، اور آئین و قانون کی حکمرانی ہونا چاہیں. عدلیہ آزاد ہو، میڈیا آزاد ہو. تو آج آپ سب کو معلوم ہے کہ مسلط حکومت کو جو ہے عوام نے منتخب نہیں کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اس کو جو ہے یہاں پہ مسلط کر دیا گیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس پہ پیپلز پارٹی کی اپنی رائے تھے کہ ہم عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. 9 پارٹیوں نے یہ کہا کہ عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے ہم قطعاً اگر تبدیل بھی کر سکتے ہیں تو صرف اس بندے کو جو ہے ہم تبدیل کر لیں گے، نظام کو جو ہم تو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں کہ اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کو، نہ کو جو ہے غیر جمہوری قوتوں کو ہوں. اس پہ اختلاف رائے تھے. پھر اس کے نتیجے میں جو ہے مولانا صاحب تو ناراض نہیں ہوئے ہیں. سب نوزادہ مولانا صاحب کے ساتھ جب 8 پارٹیاں اور تھیں، اور ہر پارٹی کا اپنے ایک مضبوط دلائل تھے اس مسئلے. مگر عثمان صاحب یہ بتائیے کہ جو اجلاس ہوا اس کے اندر کیا پاکستان پیپلز پارٹی واحد پارٹی تھی جس نے کہا کہ جی ہم استعفے دینے کے حق میں نہیں ہیں؟ بالکل واحد پارٹی جو تھی وہ پیپلز پارٹی تھی کہ وہ استعفے دینے کے حق میں نہیں تھی. اس نے یہ کہا کہ ہم اپنے سی سی سے جو ہے اس کے سامنے رکھیں گے، اس کے ڈیسیشن جو بھی آ جائیں اس کے پابند ہوں گے. جی تو عثمان صاحب آپ ہمارے ساتھ کامران بات کرنا جی کریے. لیڈرشپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی سی سی کو جو ہے اس کو ہم کنوینس کر لیں گے، دلائل دیں گے آپ لوگوں کے پی ڈی ایم کے جو 9 جماعتوں کی رائے ہیں وہ اس کے سامنے رکھیں گے. یہ اہم بات آپ نے کی ہے. کامران مرتضی صاحب، عثمان کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم اپنی سی ای سی کو کنونس کریں گے کہ استعفے دیں، مگر مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ کنونس کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا سر؟ دیکھیے، میجارٹی پارٹیز جو ہے نا وہ اس بات پہ متفق ہیں جو کاکڑ صاحب فرما رہے ہیں، اور جب میجارٹی پارٹیز جو ہے نا وہ اس بات پہ متفق ہیں تو پھر ممکنہ طور پہ یہ ہو سکتا ہے، میں کوئی کنفرم بات نہیں کر رہا مگر یہ ممکن ہے، یہ بات ہو سکتی ہے کہ کسی سٹیج پہ ہم یہ طے کر لیں کہ چلیں ہم پھر ریزائن کرتے ہیں، باقی چکر اگر فرض کر لیں کہ کوئی ایک آدھ پارٹی اگر رہ جاتی ہے یا وہ اس وقت مناسب نہیں سمجھتی ایسا کرنا، تو اس کو بعد میں دیکھ لیا جائے گا. مگر ہم انتظار کرتے ہیں، فی الوقت ہم انتظار کرتے ہیں اور خوش امیدی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی جو باقی پارٹیوں کی رائے ہے، جو اپوزیشن پارٹیوں کی رائے ہے، ان کی رائے میں رائے ملا کے چلے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسا ڈیسیجن ہوگا کہ متفقہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا ہم شاید نظام بدلنے میں کامیاب ہو جائیں. اور اگر ہم نظام نہ بدل سکے اور یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہی رہا، اور فیصلے اگر انہوں نے ہی کرنے ہیں اور انہوں نے ہی موڑا ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھنا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جدوجہد جو ہے نا وہ فٹائل ایکسرسائز.
سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان کے آپ بہت قریب ہیں، آپ ان کے وکیل بھی رہے ہیں، کیا مولانا صاحب یقیناً مایوس ہوئے ہوں گے؟ آج یکدم وہ چلے بھی گئے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ موقع ملے گا، یا مولانا کے لیے جو اب صورتحال ہے اور گمبھیر ہو گئی ہے، چونکہ 26 مارچ کے اوپر انہوں نے اپنی امید لگائی ہوئی تھی کہ 26 مارچ سے پہلے استعفے آ جائیں گے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کا ایک خوبصورت اچھا ماضی رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ مستقبل کا فیصلہ بھی اپنے ماضی کی روشنی میں کرے گی، اور اس کی ایک جدوجہد ہے، ایک تاریخی جدوجہد ہے، اس نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے ہمیشہ، تو شاید ہم امید کرتے ہیں اب بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے نا وہ اپنا وزن جو ہے باقی پارٹیوں کے ساتھ ڈالے گی، اور اس تاریخی کردار کا، تاریخی جدوجہد کا جو اس ملک میں جو حالات تقاضا کرتے ہیں اس میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ عثمان صاحب، ہم نے یہ بھی سنا اور کچھ ساؤنڈ کچھ آپ سمجھ لیں ٹکرز باہر نکلی یا خبریں باہر نکلی، ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ اجلاس کے اندر یہ بھی بات کی گئی، زرداری صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو کہ آپ اگر پاکستان واپس آ جاتے ہیں تو پھر ہم استعفے دینے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لندن میں بیٹھے رہیں اور ہم یہاں پہ استعفے دے دیں اور یہاں پہ جیلیں بھگتیں۔ ایسا ہوا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ آپ آ جائیں پھر ہم استعفا دیں گے۔ پھر کیا بات ہوئی اس حوالے سے؟ نہیں ہوئی، بات تو یہ تھا کہ ہمیں سب مل کر جو ہے عدم اعتماد پہ چلنا چاہیے، پھر اسپیکر کے بعد، پھر اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کو جو ہے پھر یہ کہ اور باتوں پہ جو ہے تفصیل سے ڈسکشن ہوئی۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر نون لیگ کمپلیٹلی پارٹی یہاں پہ ہیں، بات تو پارٹی کا ہے، بات تو پارٹی کے ممبرز کا ہے، بات تو پارٹی کے ووٹرز کا ہے، ہمدردین کا ہے، جو یہاں پہ جو لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون ہے اس وقت میں، جی تحریک انصاف سے بھی بڑی پارٹی ہے، حالانکہ اس کو جو ہے مسلط کی گیا ہے بوگس طریقے سے جو ہیں، تو لہذا سب پارٹیاں جو ہیں وہ اس بات پہ خوشائند بات ہیں کہ وہ سب جو ہے نظام کو بدلنے پہ متفق تھے، یہ بہت خوشائند بات ہے۔ اچھا، مگر عثمان صاحب میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، مگر کچھ چیزیں باہر آئیں اور ضروری ہے کہ میں آپ سے اس کی تردید کروں یا تصدیق کرواؤں کہ یہ واقعی میں صحیح تھا کہ نہیں، چونکہ جب آپ لوگ اندر تھے 5 گھنٹے تک باہر خبریں چلتی رہیں، اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ ایک مکالمہ ہوا مریم نواز صاحبہ اور سابق صدر آصف زرداری کے درمیان، جہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے، اور آصف زرداری صاحب نے کہا میاں نواز شریف صاحب کو کہ آپ کو واپس آنا چاہیے، اگر نہیں آئیں گے تو پھر ہم استعفے بھی نہیں دیں گے اور یہاں پہ اکیلے جیلیں بھی نہیں بھگتیں گے۔ ایسی کوئی اس حوالے سے جی نہیں، میں نے آپ کو کہا کہ زرداری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت تک ہم استعفا نہیں دیں گے جب تک میاں صاحب نہیں آئیں گے، بالکل وہ تو استعفا نہیں دینا چاہتے، کلیئرلی بات نہیں۔ اور میاں صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ پارٹیوں کے درمیان ہوئی مکالمہ، ہاں یہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے بارے میں کوئی بات ہوئی؟ نہیں، وہ تو یہ تھا کہ وہ خود میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میں پاکستان جاؤں، مگر اس کے علاج کا مسئلہ تھا، کلیئرلی بات یہ ہے کہ اس کا علاج کا مسئلہ تھا، مگر یہاں پہ مکالمات وہ 10 کے 10 پارٹیوں کے درمیان ہوئی، تفصیل سے اس کا جائزہ لیا گیا ہے، موجودہ حکومت کی خرابیاں اور جو غیر جمہوری قوتوں کے اس کو جو ہے ناجائز طریقے سے سپورٹ کرنا، سیاست میں مداخلت، اور یہ سارے جو انتخابات ہو چکے ہیں اس میں مداخلت، چاہے وہ ڈسکا کہتے، چاہے یہ دوسرے سینٹ کہتے، چاہے دوسرے مسائل تھے، اس پہ سارے تفصیل سے ڈسکشن ہوئی۔ اچھا، نہیں، میں یہ سوال شاید آپ سے اس لیے بھی کری تھی عثمان صاحب کہ مریم نواز صاحبہ جب باہر آئیں تو انہوں نے یہ کہا کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرے والد میاں نواز شریف صاحب کو ملک واپس بلائیں، اس لیے یہ سوال میں نے آپ سے کیا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ تو مریم بیبی کا والد بھی ہے، اس کا قائد بھی ہے، وہ تو اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔